گھر ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، ڈگریاں ہیں، شہرت ہے، فیس بک پہ اتنے لائکس ہیں، یوٹیوب پہ اتنے سبسکرائبرز ہیں، مشہور ہے. اگر ہم مسلمان دین اسلام سے رہنمائی لیں کہ جیتا ہوا بندہ کون ہے، جیت کا مفہوم کیا ہے، تو یہ پوری سٹڈی ہے، پورا چیپٹر ہے. یعنی آج اجتماع کے بعد اگر میں یہ آپ کو کام دے کر جاؤں کہ آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے صرف یہ ڈھونڈنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جیتا ہوا بندہ کون ہے، ڈھونڈیں اس کو، اور پھر دیکھیں کیا میں نے وہ کام کیے جو جیتے ہوئے بندے کرتے ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے عقل مند اور سب سے زیادہ بلند ارادے والا شخص کون ہے، the most wisest. Now wisdom is a quality which has been bestowed to the humans only. جو عقل مندی ہے، وزڈم ہے، یہ انسانوں کو دی گئی ہے. ویسے تو کوا ہوتا ہے نا، یہ بھی کافی ذہین جانور ہے، 7 سال کے بچے جتنے ڈیسیژنز یہ کر لیتا ہے. ڈالفن مچھلی بڑی ذہین ہے، اور جو ویل مچھلی ہے اس کا تو جو فرنٹل ایریا ہے اس کا دماغ ہمارے دماغ سے تقریباً کوئی 200 گنا بڑا ہے، ہاتھی کا بھی بہت بڑا ہے. لیکن انسان وائزسٹ ہے کیونکہ فیصلے کرتا ہے مستقبل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، اور بات کرتا ہے جو مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں لوگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پلاٹ پڑا ہوا خالی، اس پلاٹ میں یہاں پر گراج ہوگا، یہاں پر ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی. نہ ڈرائنگ روم ہوتا ہے نہ گراج ہوتا ہے، خالی میدان ہوتا ہے. لیکن 6 ماہ بعد یہ سب کچھ بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا. ہم دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں، پھر کوشش کر کے اس کو اچیو کر لیتے ہیں. ہو از دا وائزسٹ، عقل مند ترین آدمی کون ہے؟ اور پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے قول اور جن کے الفاظ سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا قول اور لفظ نہیں ہو سکتے. جو آپ نے کہہ دیا وہ اینڈ ہے، بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کی تیاری کرنے میں بہت سخت ہے، وہ سب سے عقل مند آدمی ہے. He is the wisest. So success is not a complicated procedure. It's not something from miraculous. جیت کوئی پرسرار قسم کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی اس کا فارمولا کوئی بڑا دقیق اور پیچیدہ جو صرف امریکہ کی لیبارٹری میں بنتا ہے. نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں تو ملے گی نہیں. Success is a very simple process. جیت ایک انتہائی سادہ سا کام ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک. And the simplest definition is to do the ordinary thing in extraordinary way. جیت کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ عام نظر آنے والی چیز کو آپ نے خاص انداز سے کرنا ہے. بس. یہ کسان ہے، ہر کسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مٹی، پانی، بیج، کھاد اور اس کا خیال رکھنا، بس. لیکن وہ کسان جو یہ ساری چیزوں کو جو سب کے پاس ہے بہترین انداز سے کرتا ہے نا، وہ کامیاب کسان قرار پاتا ہے. سارے طالب العلم جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو دیکھیں، کیا ان کے پاس؟ کتابیں، استاد، پین، پینسل، ربڑ، شارپنر، ماحول، سکول، سب کے پاس ایک جیسی چیز ہے. لیکن انہی چیزوں کو جو سٹوڈنٹ اچھے طریقے سے سنبھال لیتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے. اب حیران نہیں ہوتی، ایک ہی آفس ہے، اس آفس کے اندر ایک بندے کو 3 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، کو 20,000 مل رہی ہے. ایسا دیکھا کبھی زندگی میں؟ ایک آفس ہوتا ہے، اس آفس میں ایک بندے کو 3 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، دوسرے کو 20,000 مل رہی ہے. دونوں کا کالج بھی ایک ہے، دونوں کی تعلیم بھی تقریباً ایک ہے، دونوں لاہور کی مٹی گٹا سے گزر کے آتے ہیں، دونوں کا خاندان بھی ایک ہے، گھر بھی ایک جگہ پر ہے. کیوں ایک کو 3 لاکھ ایک کو 20,000؟ کیوں؟ They pay you for your value, not for your time. یہ آپ کی حیثیت کے آپ کے پیسے دیتے ہیں، آپ کو وقت کے پیسے نہیں دیتے. آپ میں چمک ہی نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسے لے سکیں. کیا کیا؟ 6 گھنٹے میچ دیکھا. یہ ڈگری مل جاتی 6 گھنٹے میچ دیکھنے کے بعد؟ بتائے ملتی ڈگری؟
ہاں جی اس نے پورے مہینے نا روزانہ 6 گھنٹے میچ دیکھا ہے, یہ ڈگری لو جی, جاؤ اس ڈگری پہ تمہیں بڑی اچھی نوکری ملے گی. ہوتا ہے ایسے؟ آئیں آپ کو 10 لاکھ روپے تنخواہ دوں, کیا کیا آپ نے؟ جی میں روزانہ فلم دیکھتا تھا. اچھا اور آپ نے کیا کیا؟ جی میں روزانہ 2 میچ دیکھتا تھا, سارے کیچ مجھے پتا کیسے لیے میں نے. لے آپ کو میں دوں 10 لاکھ روپے. اب برباد ہو رہے ہو. جس کے پیچھے پاگل ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں آپ کا آپ کون ہے. یہی 6 گھنٹے بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر ای مارکیٹنگ سیکھی ہوتی نا, مہنگائی کا کبھی رونا نہ روتے, کیونکہ تمہاری انکم اتنی ہوتی کہ تم کسی کو کہہ سکتے میری انکم اتنی ہے. تباہ ہو گیا نوجوان اس کے پیچھے. پرائرٹی سیٹ نہیں ہماری, کس وقت میں کیا کام کرنا. 3 مہینے کی چھٹیاں آدھی سے زیادہ گزر چکی ہیں. آپ میں سے جو بچے ہیں اور وہ جن کے بچے ہیں, کیا کیا ان چھٹیوں میں آپ کے بچوں نے؟ مجھے بتائیں کیا کر لیا؟ انگریزی کے 2 لفظ سیکھیں. باہر تو انگریزی کا ہی بول بالا ہے بس. میں نے تو یہی دیکھا پوری پاکستان میں جا کے جو بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں میں, اور تو کوئی چیز چل رہی. قرآن پاک کی 2-4 چیزیں پڑھائی ہیں یا قاری صاحب پہ چھوڑا ہوا ہے؟ قاری صاحب کے پاس شام کو جاتا ہے, پڑھ کے آ جاتا ہے. میڈم کے پاس جا رہا ہے جی 3 گھنٹے بیٹھ کے آتا ہے. وہ میڈم کا بچہ نہیں, آپ کا بچہ ہے. میڈم کے اپنے الگ بچے ہیں. ٹائم از ورتھ, ریممبر ٹائم از ویری امپورٹنٹ. وقت بہت زیادہ قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, ہمیں قدر ہی نہیں ہے. زندگی میں جتنی بہاریں ہیں نا ان کا فائدہ اٹھا لو. بہاریں بہت کم ہوتی ہیں. بہار صرف گرمیوں کے شروع میں آتی ہے, ساری گرمیاں تو نہیں رہتی. سورج نکلنے کا منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن وہ صبح کے وقت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, سارا دن تو نہیں رہتا. سورج غروب ہونے کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن وہ صرف شام کو ہوتا ہے, ساری رات تو رہتا نہیں ہے. تو جب بہار آئے نا اس کا فائدہ اٹھا لو. اگر کسی کی عمر 65 سال ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے اکثر امتیوں کی عمر نا 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. ترمذی کی حدیث ہے. اور دنیا کے اندر اس وقت جو عمر ہے اوسط 73 سال ہے. تو جو 65 سال زندہ رہا اس نے صرف 65 عیدیں دیکھی ہیں بس. بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں 65 عیدیں. ابھی یہ گزری تھی پھر آ جائے گی. اس نے صرف 65 بار آموں کا سیزن دیکھا ہے. Only 65. Make use of the life. زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا سیکھو. زندگی پتہ کتنی ضروری چیز ہے. بندہ مرا ہوا پڑا ہے نا, مر گیا ہے, مرا ہوا پڑا, میں اس کے پاس جاؤں سے کہوں اٹھ تیرے لیے 10 کروڑ کا مکان بنایا ہے, اٹھ انگوٹھے لگا, اٹھ جائے گا؟ اچھا میں اسے کہتا ہوں اٹھ جا تیرے لیے آڈی لے کر آیا ہوں, بینٹلے لے کر آیا ہوں, 20 کروڑ کی گاڑی ہے یہ, تیرے نام کی ہے, اٹھ جا, اٹھ جائے گا؟ اسی کے لیے تو ساری زندگی انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے. آج یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ کیوں؟ اس میں زندگی نہیں ہے. اس کے اندر ساری گیم زندگی کی ہے. زندگی نکل گئی, سب گیا, سب ادھر ہے بس. تو آپ کے پاس زندگی ہے, قدر کرو نا. ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, اے 40 سال والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. اے 50 سال والو حساب کی تیاری کر لو. اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا, پیچھے کا چھوڑا. اور اے 70 سال والو تمہیں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, اور اگر پیدا ہو گئی اپنا مقصد جان لیتی. What is the motive? مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. The sole purpose is عبادت. To worship Allah in letter and spirit. How you are passing your day and night? کتنی عبادت کرتے ہیں آپ دن رات میں؟ مجھے بتائیں. صبح اٹھیں پینسل کاپی رکھیں اور شام کو سونے جائیں, مجھے بتائیں کتنا آپ نے عبادت کی ایک دن میں. عبادت کے تصور کو چھوٹا نہ کریں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو عبادت کے بنیاد ہے, لیکن اپنی بیوی کے منہ میں اچھی نیت سے نوالا ڈالنا بھی اللہ کو راضی رکھنے والا کام ہے. میں آیا ہوں یہاں پہ, سڑک پہ پتھر پڑا ہے, میں نے پتھر ہٹا دیا کہ میرا مسلمان بھائی گر نہ جائے. اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی طرف جاتے ہیں تب تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں.
نماز پڑھنے جا رہے ہیں ٹوپی بھی پہن لیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں گے. روزہ رکھا ہے تب بھی کچھ ذرا بن جائیں گے. حج پہ جا رہے ہیں پھر تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ذرا نیچے ہو کے یوں زکوٰۃ دے دیں گے. یہی کام صرف اسلام سکھاتا ہے. جب تجارت کرنے جاتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے کہ میرے نبی نے تجارت کرنا بھی سکھایا ہے؟ جب گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں, بھائیوں سے بات کرتے ہیں, پراپرٹی کی بات کرتے ہیں, تب کیوں نہیں یہ سوچتے کہ میرے نبی پاک نے گھر والوں سے بات کرنا بھی سکھایا ہے؟ جب گفتگو کرنے لگتے ہیں اجنبی سے تب کیوں نہیں سوچتے کہ میرے نبی پاک نے یہ بھی سکھایا ہے؟ اسلام کے تصور کو چھوٹا کیوں کر دیتے ہو؟ وائی؟ There is a complete discussion about relationships in Islam. Culture, society, politics, everything, micro, macro, everything. Islam ذرے سے لے کر پہاڑ تک کی بات کرتا ہے. ہم ایک جگہ پر انوائٹڈ تھے, وہاں پر ایک غیر مسلم آدمی تھا, اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اب وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا. اس سے پوچھا کہ یار تم نے نا ایک بات کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتانی ہے, ایک بات, کیا بتاؤ گے؟ اسلام کو اسٹڈی کیا نا پہلے, اور بڑا اسٹڈی کرنے کے بعد اسے اسلام قبول کیا. جس طرح حضرت مامون الرشید کے پاس ایک بندہ آیا تھا, عالم تھا اپنے مذہب کا, مسلمان نہیں تھا. اس نے آ کے بڑی زبردست تقریر کی, بڑی کمال تقریر کی. خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی. کہہ رہے اتنا اچھا بول رہے ہو, اسلام قبول کر لو. اس نے کہا میں نہیں کروں گا, چلا گیا. سال بعد آیا, مسلمان ہو چکا تھا, اور آ کے اس نے فقہ کے اوپر, یہ اسلام کا ایک سبجیکٹ ہے, بڑا پیارا بیان کیا, بڑا زبردست. خلیفہ نے پوچھا تو مسلمان نہیں تھا, ایک سال میں تو مسلمان ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا دیکھیں میں جب یہاں سے گیا نا آپ کے پاس سے, میں نے تورات کے اندر کچھ تبدیلی کی اور یہودیوں کو دی, انہوں نے رکھ لی. میں نے بائبل کے اندر کچھ تبدیلی کی اور عیسائیوں کو دی, انہوں نے رکھ لی. پھر میں نے قرآن میں کچھ تبدیلی کی اور میں نے مسلمانوں کو دی. مسلمانوں نے سارا پڑھا اور کہا یہ ہمارا قرآن نہیں ہے. اور میں نے سوچا جو اتنا مضبوط دین ہو کہ ذرا سی تبدیلی بھی پکڑی جائے وہی سچا ہوگا. تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اگر ایک بات کوئی غیر مسلم کو کہنی ہے نا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ اسلام از لائف, اسلام زندگی ہے. رات کے 11, 12, 1, 2 بجے کا ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہر بندہ سونے جا رہا ہوتا ہے. یہ اینٹیں اٹھانے والا مزدور اور دنیا کی سپر پاور کا صدر سب سونے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سب کے دماغ میں نا سوالات ابل رہے ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور جو پرابلمز ہیں لائف کی وہ ہوتی ہیں, ہے نا. اس ٹائم پر سوچ رہا ہوتا ہے انسان پیچھے ہٹائے, لیکن وہ چھا جاتی ہے پورے وجود پہ, تنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. کوئی گھر میں اندر خاتون موجود ہے, اس کی اپنے لیول کی ہوں گی پریشانیاں. کوئی اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے, اس کا اپنا چکر چل رہا ہے. کوئی رشیا کا صدر ہے, اس کے اپنے چکر ہیں. ہر ایک کے ذہن میں رات کو سوتے ہوئے سوالات کا انبار ہے جو اس کو پن مار رہا ہے. وہ غیر مسلم کہتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آج 8 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں, اور ان 8 ارب کے دماغ میں رات کو جو سوال آتا ہے نا, اس سب کا جواب اسلام کے پاس موجود ہے. آتے نہیں ہو, ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے, جواب ہے. کیوں ہے, کیسے ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نہ کوئی نبی آنا نہ کوئی کتاب آنی ہے. تو جو نبی ہیں اور جو ان کی کتاب ہے اس میں سارے مسئلے بھی موجود ہیں اور ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر تو کوئی مسئلے چھوٹ جاتے تو پھر تو کوئی اور نبی آتا معاذ اللہ نا. کچھ نہیں چھوٹا, سب مکمل ہو گیا میرے آقا کی ذات میں. ایوری تھنگ از کمپلیٹ. کسی نے کہا نا جی یہ وہ باتیں جو کہ حضور کے دور کے بعد آئی ہیں, ان باتوں کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا حضور کے بعد کا دور کون سا ہوتا ہے؟ یہ دور کس کا ہے؟ حضور کے بعد کا دور سے کیا مراد ہے؟ یہ دور کس کا ہے؟ نبوت ختم ہوئی ہے, دور تو نہیں ختم ہوا. نبوت ختم ہے, فیضان تو نہیں ختم ہوا. قرآن کی صورت میں موجود نہیں ہے فیضان, احادیث موجود ہے, سنتیں موجود ہیں, یہ فیضان ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ تم چیٹ جی پی ٹی سے لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کے اسپیس سائنس کو آگے بڑھا کے ایسٹرو فزکس کی بات کر کے جدید ترین روبوٹس لے آؤ, جو مرضی کر لو, میرے آقا نے سب بتا دیا, سمجھا دیا.
آپ کو دیکھنا نہیں آتا تو یہ آپ کی آنکھ کی کمزوری ہو سکتی ہے. قرآن مکمل ہے. اس دن میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ قرآن کے ہر حرف سے ایک علم جنم لے رہا ہے. قرآن کے ہر حرف سے ایک علم جنم لے رہا ہے. کتنے علم پتہ ہے آپ کو؟ ایک انجینئرنگ ہے جو یو ٹی میں پڑھائی جاتی ہے, اس کی 50 برانچز ہیں. مکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, اور ٹرانسپورٹ ہے, پیٹروکیمیکل ہے, میکاٹرونکس ہے, نیوکلیر انجینئرنگ ہے, یہ اس کی. اور یہ میو ہاسپٹل کے اندر جو ہے میڈیکل سائنس ہے, اس کی ہوں گی 60-70 کے قریب برانچز ہوں گی. آئی کی آفٹلمالوجی ہے, دماغ کی نیورولوجی ہے, ہیپاٹالوجی ہے, گردے کی نیفرولوجی ہے, اس طرح کر کے یہ ہیں. تو قرآن کے ہر حرف سے ایک علم جنم لے رہا ہے. کتنی بات. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, تم اگر ہم یہ جو قرآن ہے اس کی صرف سورہ فاتحہ سے 70 اونٹوں کو بھر دیں گے اس کی تفسیر سے, صرف سورہ فاتحہ سے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک جو سورت ہے نا, اس لیول کی کوئی رائٹنگ نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں کتنے صفحے, کتنے حرف, کتنے لیٹر لکھے جاتے ہوں گے, ہے نا. لکھائی کتنی ہوتی ہے نا, کتنی تحریر موجود ہے. پاکستان میں 50 لائبریری ہیں پوری جو فنکشنل ہیں. لائبریریاں کم ہو رہی ہیں, ہوٹل کھل رہے ہیں, تبھی دماغ چھوٹے ہو رہے ہیں, پیٹ بڑھ رہے ہیں. لائبریری سے دماغ کھلتا تھا نا, لائبریری بن رہی, کتابیں اسے پیار نہیں رہا اتنا. سو وی نیڈ ٹو کنسنٹریٹ. میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. We need to concentrate, we need to acknowledge the fact that we are humans and we need to pass this time in a very glorious way. ہم انسان ہیں, ہمارے پاس اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, ہمیں اپنے وقت کو اچھے انداز سے گزارنا چاہیے. ہمیں اپنے آنے کا تو پتہ تھا, آنے کا 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا, لیکن جانے کا 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلے گا. یاد رکھیے, بہت انسرٹنٹی ہے. ہم یہاں سے اٹھ کے جانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کا بھی نہیں پتہ. موت بہت انسرٹن ہے, موت ایک دم آ جاتی ہے. سمجھے ایک لائن لگی ہوئی ہے, موت کی لائن ہے. یہ اگلے کی باری آئی, وہ گیا, اس سے اگلے کی باری آئی. آپ اور میں بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں. ہم آگے بھی نہیں جا سکتے, پیچھے بھی نہیں جا سکتے, لائن چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتے. سب لائن میں لگے ہوئے. ایک کوٹا ہے سانسوں کا, سمجھ لیں ایک ڈبے میں ہم لے آئے, وہ ختم ہو رہا ہے. جیسے وہ کوٹا ختم ہوگا انسان نے دنیا سے جانا ہے. وہ ایک سانس بھی زیادہ ہے کم نہیں لے سکتا, یہ حدیث میں آتا ہے. کامیاب ہوا جو تیاری کرے. بس مرنا ایک دن ہے, زندہ تو روز رہنا ہے نا, تو زندہ رہنا سیکھیں, زندہ رہنا سیکھیں. بس میں یہ چھوٹا سا میسج آپ کو دینے لگا ہوں, زندہ رہنا سیکھیں. کیونکہ اس دنیا میں, اس کائنات میں لاز ہیں. دس ہول یونیورس از گورن بائی لاز. قوانین ہیں, یہ قوانین ٹوٹ نہیں سکتے. آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے یہ فزکس کے لاز ہوتے ہیں, تھرمو ڈائنامکس ہے, کتنے لاز ہیں, لائٹ کے لاز ہیں, کیمسٹری کے لاز ہیں, اکنامکس کے لاز ہیں, سوشل سائنسز کے لاز ہیں, قوانین ہیں. ان قوانین کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. قانون ہوتا ہی ہوا جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آپ جب اس دنیا میں آ گئے, ابھی آپ دنیا میں ہیں نا, پیدا ہو گئے, تو اس کے انداز سیکھ لیں رہنے کے, ورنہ کیسے صحیح طرح رہیں گے, تکلیف ہوگی آپ کو. ورنہ ایک لا بتاؤں دنیا کا آپ کو, مجھے بتائیے گا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تم بتائیے گا. سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی ہیں, 1.5 عمر بھی ہے, بتائیں مجھے ایک لا دنیا میں یہ ہے جو بہانے بناتا ہے نا, پڑا رہتا ہے بستر پہ موبائل پکڑ کے, وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتا. یہ لا غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ کک مار دیتی ہے دنیا اس کو. وہ جاب کرنے جاتا ہے, جاب سے کک ہے اس کو. کاروبار کرتا ہے, پورے خاندان کے پیسے ڈبو کے آ جاتا ہے. لا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور لا ہے, پتا کیا؟ if you will not use you will lose. if you will not use you will lose. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کھو دیں گے اس چیز کو. میں نے ایک بندہ دیکھا, اس کے یہاں پر پلستر ہوا ہوا تھا, ایسے اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. اب یہ چیز جو تھی وہ یوز نہیں ہو رہی تھی, ہے نا, تو وہ لوز کر رہا تھا, وہ کام نہیں ہو رہا تھا اس سے. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ہمارا مرکز سوڈی وال میں ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک بندہ جو تھا وہ کمرے میں تھا, کھٹکھٹاتے تھے, بولتا نہیں تھا, انہوں نے دروازہ توڑا, وہ گرا ہوا تھا.
اس کو موشن لگے تھے, اس نے اپنے طور پہ علاج کیا, ٹھیک نہیں ہوا تو موشن کر کر کے گر گیا, بے ہوش تھا. اس کو اٹھایا, سروس اسپتال لے گئے, ڈرپ لگی, نہیں اٹھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو اتنی بڑی سائنس تو نہیں ہے, موشن لگے تھے, الٹی تھی, ڈرپ لگائیں کھڑا ہو جائے گا. کہتے نہیں سبحان بھائی ایسا نہیں ہے, اس کے گردے فیل ہو گئے. میں نے کہا کیوں؟ جوان آدمی ہے. کہتے اس لیے کہ گردہ چینج کا یہ بنا اس طرح ہوا ہے کہ اس کو مسلسل کام چاہیے, گردے نے فلٹر کرنا ہوتا ہے نا, اس کو کام چاہیے. پانی نکل گیا جسم سے, گردے کو کام نہیں ملا, گیا گردہ. اف یو ناٹ یوز یو ول لوز. کام نہیں دو گے چیز ضائع. یہ پورے جسم کا رول ہے. تو آج میں آپ کو ایک ٹاسک دے کے جاتا ہوں, آپ نے آج جانا ہے جگہ. کہاں؟ اپنے وجود کے اندر جاؤ. آج یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو, گو ان سائڈ یور سیلف, اپنے اندر جاؤ. اور یہ جو آپ نے اپنے گودام کے اندر اپنا ٹیلنٹ, اپنی صلاحیتیں چھپائی ہوئی ہیں نا, اپنا حوصلہ چھپایا ہوا ہے, اپنے جذبات چھپائے ہوئے ہیں, اپنے جو ریلیشن چھپائے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اپنا اسلام بھی اپنے گودام میں رکھا ہوا ہے. نکالو باہر اس کو, اور نکال کے اس کو یوز کرو تاکہ اس کا کام ہو, آپ کی زندگی میں وہ چیز چلے. آپ جب اسکول کالج پڑھتے تھے آپ کی ذہانت بہت اچھی تھی, کیونکہ آپ سن یاد کر رہے تھے, قائد اعظم کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے, جنگ آزادی کب ہوئی, یاد کر رہے تھے, دماغ چل رہا تھا. اب جب آپ کاروبار میں آ گئے دماغ چل ہی نہیں رہا, بیٹھے ہوتے ہیں, یہ دے دیا وہ دے دیا, دماغ ادھر ہی ہے, یوز نہیں ہو رہا تو کام نہیں رہا. اب یادداشت ویسی نہیں ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں بات کو, جمے ہوئے ہیں, آپ میڈیکلی فٹ ہیں. اور جو آپ کو اپنے آپ سے شکایات ہیں وہ صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو یوز نہیں کر رہے. بستر مرگ پر پڑے ہوں گے, مر رہے ہوں گے, ڈاکٹر جب کہہ دے گا میرے پاس علاج نہیں ہے تب روئیں گے کہ یار اتنا کچھ میرے اندر تھا اور میں ساروں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا رہا ہوں, کیا ہی کچھ نہیں, میں نے کر ہی نہیں سکا. میں زندگی میں آدھی زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے جی, اور آدھی زندگی لوگوں سے جو غم ملے تھے ان کو سہنے میں گزار دی. اپنے لیے کیا کیا؟ اپنی جنگیں لڑو, دوسروں کی جنگوں میں زیادہ ٹانگ نہ اڑایا کرو. وہ بلا بھی نہیں رہے آپ کو, نہ مشورہ مانگا ہے, ادھر گھسے رہتے ہو. اور جب اپنی جنگ آئے گی جو ایک دم سے آتی ہے تو سارے پیسے, سارے وسائل, سارا وقت دوسروں کی جنگوں میں ضائع کر چکے ہوگے, اپنی جنگ لڑی نہیں جائے گی. اچھے ماحول سے وابستہ رہیں. بہت اچھا ہے دعوت اسلامی کا ماحول. آنے والا وقت عاشورہ کا ہے, کچھ دنوں میں محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا. محرم کے مہینے میں ایک بہت ہی بڑی لازوال داستان ہوئی, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور اس شہادت سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ بظاہر ہار جیت کوئی چیز نہیں ہوتی, اصل دیکھا جاتا ہے. امام حسین کا سر مبارک نیزے کے اوپر ہے اور تخت پر یزید بیٹھا ہے, لیکن مجھے بتائیں ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے؟ فلسفی چیک کریں. 9-10 محرم کو ہمارے قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ پورے دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت, آپ اس میں شرکت کیجئے. میرا قافلہ پروفیشنل مجلس کا دعوت اسلامی کا وہ داتا گنج بخش مسجد شاد باغ والی جو جگہ ہے وہاں پہ سفر کرے گا. وہاں پہ آپ آ جائیں, یا جہاں آپ کا مرکز کہتا ہے وہاں جائیں. چھٹیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں, اور دفعہ تو شاید عاشورہ بھی جمعے کا آ رہا ہے, تو جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار 4 چھٹیاں بن رہی ہیں. آپ ان دنوں میں ضرور بالضرور قافلے میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھیں, بچوں کے لیے کارٹونز اور بڑے اچھے یوٹیوب کے چینلز ہیں, ان میں آپ اپنا حصہ شامل فرمائیں, ضرور دیکھیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور جو بھائی ہیں جن کے اصال ثواب کا اجتماع تھا, میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے جتنے بھی لواحقین انہیں صبر عطا فرمائے, اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین.